السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ میرا بھاول پور جانا ہوا، یعنی ونس اپون اے ٹائم میں بھاول پور گیا کسی کام سے، اور وہاں پر ایک غلہ منڈی ہے، وہاں پر میری ملاقات ایک اللہ والے سے ہوئی۔ وہ ترک افیون گولیاں سیل کرتے تھے، لوگوں کو دم بھی کرتے تھے۔ ایک جو صاحب میرے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ روزانہ ہزاروں کے حساب سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ وہ خوش ہوئے، میں نے ان کو 10,000 درود شریف کا ہدیہ پیش کیا، وہ اور بھی خوش ہوئے۔ اس کے جواب میں انہوں نے مجھے ایک عمل دیا اور اس کے ساتھ ایک واقعہ بیان کیا۔ پھر میں پہلے وہ آپ کو واقعہ گوش گزار کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو انشاءاللہ وہ عمل بھی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں بہاولپور میں ایک صاحب تھے جن سے کہ ان اللہ والوں کی ملاقات ہوئی، جنہوں نے ان کو عمل دیا۔ اللہ والوں کو جن صاحب نے عمل دیا، یہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، میں اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ پورا واقعہ آپ تک پہنچے۔ ان کے پتھری تھی گردے میں، اور بہت تکلیف میں تھے۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کہا اور ان کے پاس اس کے پیسوں کا رینج نہیں ہوا۔ وہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک فقیر نے ان کے پاس آ کر کہا کہ بھوکا ہوں، کھانا کھلا دو۔ ان کے پاس تھوڑے سے پیسے جو تھے، انہوں نے کہا کہ چلو ہم دونوں کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو عام سے ہوٹل میں بیٹھ کر انہوں نے پیٹ بھر کر جو دال دلیا تھا اس سے پیٹ بھر لیا، اور اس کے بعد ان اللہ والوں نے کہا کہ میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میرے پاس تو یہ 20-25-30 ہزار روپے نہیں ہیں جو کہ میں دوائیاں بھی خریدوں اور اپنا آپریشن بھی کرا لوں۔ کسی عام سے ہاسپٹل میں بھی یہ کام کیا جائے تو اتنے پیسے، ورنہ اس سے بہت زیادہ پیسے لگیں گے۔ خیر، انہوں نے بات سن لی اور اس کے بعد کہا کہ پانی کی ایک بوتل دو۔ اس شخص نے پانی کی بوتل لی، اور اس پر ان صاحب نے جو سوالی تھے جنہوں نے کھانا کھایا تھا اس پر کچھ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے ان کو بتا دیا کہ میں نے کیا پڑھا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے بھی روزانہ اس پر یہ صورت پڑھنی ہے اور اس طریقے سے پڑھنی ہے، اور 21 دن تک مسلسل یہ پانی پینا ہے، پانی ختم بھی نہیں ہونے دینا، اور روزانہ پڑھنا ہے۔ ان صاحب نے اس پر عمل کیا، اور توجہ دھیان یقین کے ساتھ، کیونکہ دکھیارے تھے اور غم کے ہارے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے پوری توجہ دھیان یقین سے اس عمل کو کیا، اور جب اس عمل کو انہوں نے مکمل کر لیا اس سے پہلے ان کی پتھری نکل چکی تھی۔ اللہ کا کلام تھا، اثر تو کرنا تھا۔ اور اس کے بعد وہ اس ڈاکٹر کے پاس گئے، تو ڈاکٹر بھی حیران ہوا کہ آپ کے تو یہ سارے ایکس رے وغیرہ، سارا الٹرا ساؤنڈ جو بھی انہوں نے کیا تھا ٹیسٹ وغیرہ، تو پتھری بغیر آپریشن کے کیسے نکل گئی؟ خیر، انہوں نے سارا واقعہ بتایا، اور ڈاکٹر بھی اس بات پر خوش بھی ہوا، حیران بھی ہوا۔ خوشی کی بھی بات کہ اللہ کا کلام، اور حیران یہ کہ ہماری طب فیل ہو گئی، کہ بغیر آپریشن کے بھی آپریشن ہو گیا۔ خیر، اب یہ عمل جو کہ گردہ، مثانہ اور پتے کی پتھری کے لیے آزمودہ مجرب، میرے اپنے ٹرائل بھی اس پر کافی سارے، اور وہ میں نے واقعہ سنایا، انہوں نے بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بتایا ہوگا۔ میرے پاس ایک نسخہ ہے جو کہ مجھے ایک حکیم صاحب نے دیا، میں نے اس کو آزمایا، صرف 3 چیزیں، اور 3 دن میں گردے مثانے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ عام سا نسخہ، خربوزہ ہر جگہ ملتا ہے، موسم جب آتا ہے، سردی میں بھی ملتا ہے، اب تو گرمی میں بھی ملتا ہے۔ خربوزہ کھا لیں، اس کا نیچے کا جو پیلا چھلکا ہوتا ہے بالکل پتلا سا، اس کو الگ کر لیں۔ 3 عدد یہ چھلکے، نیچے کا پیلا حصہ جو ہوتا ہے، اور تقریباً 3-4 گرام مکئی، سٹا، بھٹا، جو بھی اپنی زبان میں کہہ لیں، جو پٹھان حضرات ریڈی پر بیچتے ہیں، وہ 3 گرام بال، اور 3 چھوٹی الائچیوں کو کھول لیں، اور 1 کپ بڑا والا جس میں کہ تقریباً 250 ml پانی آ جائے، اس کو
اسٹیل کے برتن میں ان تینوں چیزوں کو ڈال کر اس جوشاندے کو تیار کریں. 1 کپ رہ جائے گا چھوٹا والا. بس صبح دوپہر شام 9 خوراکیں ہیں. 3 دن کی دوائی ہے یہ. اور سردیوں میں آپ اس کو ہلکا نیم گرم اور گرمیوں میں اس کو آپ ٹھنڈا کر کے پی سکتے ہیں. اس میں اپنی مرضی سے تھوڑا میٹھا ڈالنا چاہیں ڈال دیں، نہ ڈالیں، دوائی ہوتی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ پتھری نکل رہی ہے تو ان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ بڑے پیالے میں یورین پاس کروائیں. آپ کو اس کے اندر واضح طور پر پتھری کے اخراج کی نشانیاں ملیں گی، ذرات ملیں گے، اور 3 دن کے اندر پتھری نکل جاتی ہے. میں نے بھی یہ استعمال کروایا. میں تو اس طرح کرتا ہوں کہ وہ 21 دن والا نسخہ اور یہ 3 دن والا نسخہ یہ میں استعمال کرواتا ہوں، تاکہ اللہ کی رحمت سے اللہ کا کلام اور دعا اور دوا دونوں اکٹھی ہو گئیں تو اللہ پاک خیر کر دیتا ہے اپنی رحمت سے. اور جب پتھری نکل جاتی ہے تو جو گڑھا پڑتا ہے نا، جہاں پتھری فٹ ہوتی ہے اور وہ ٹوٹ کے بعد میں نکلتی ہے، اس کو بھی پور کرنا ہے. وہ زخم ہوتا ہے، گڑھا ہوتا ہے، اس کی فلنگ کے لیے 1 چھوٹا چمچہ ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل صبح خالی پیٹ، زخم بھی بھر جائے گا اور انشاءاللہ تعالی نیا جسم بھی، گوشت بھی پیدا ہو جائے گا. اور 1 چھوٹا چمچہ رات سوتے وقت، یہ 2 ٹائم زیتون کا تیل 5 ml، اور 10 گرام یا 10 ml یعنی بڑا چمچہ شہد کا ناشتے کے 2 گھنٹے بعد اور شام کو 5-6 بجے. یہ استعمال کرتے رہیں. اینٹی بائیوٹک، اینٹی سیپٹک، اینٹی وائرل، یہ قدرتی نظام ہے اور شفا بھی ہے. یہ استعمال کریں. 21 دن اس دم والے پانی کے ساتھ بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. شہد کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس طرح انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور اللہ رب العزت میرے بتانے میں اور آپ کے استعمال کرنے میں خیر ڈال دے. اور پتے کی جو پتھری ہے اس کے لیے تو صرف علم نشرہ کا عمل ہی کافی ہے انشاءاللہ تعالی. اب میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جو کہ معجزاتی علاج یا معجزاتی عمل ہے. بہت آسان. 1 بوتل پانی کی لیں، آدھا لیٹر کی، جو آپ آسانی سے ہر جگہ لے کر جا سکیں، اور 11 بار نماز والا درود شریف، اور اس کے بعد 17 بار علم نشرہ کی پوری سورت نشرہ اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد 11 بار پھر نماز والا درود شریف پڑھیں. یہ عمل بس اتنا ہی ہے. اس عمل کو 21 دن کرنا ہے بغیر ناغے کے. اور جب اس پانی پر، اس بوتل پر دم کرنا ہے تو یہ سوچنا ہے کہ میرے فلاں مقام پر پتھری ہے، گردے میں، مثانے میں یا پتے میں. اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کو تحلیل کر دے اور وہ سہولت عافیت کے ساتھ نکل جائے. یہ چھوٹا سا عمل انشاءاللہ تعالی اس کو کریں اور لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پانی کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں پینا. اگر 21 دن میں پتھری محسوس ہو کہ ابھی صحیح طرح ڈیزالو نہیں ہوئی ہے تو پھر 21 دن یعنی کہ 3 اس طرح کے آپ چکر، جس کو کہتے ہیں 21 کر سکتے ہیں. لیکن پہلی بار میں اگر توجہ، دھیان، یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے تو کام ہو جاتا ہے. ایک جگہ بیٹھ کر باوضو ہو کر تھوڑا سا ٹائم ہے اللہ کو دے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ 1 بار میں، 2 بار میں یا 3 بار میں اللہ رب العزت اس کام کو کر دیتا ہے. اصل تو ہے 1 بار میں کروانا، کہ تسبیح ختم ہونے سے پہلے اللہ راضی ہو جائے. اور میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ میری بات اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کروائیں، بیل آئیکن کو آل پر کلک کروائیں اور لائک کریں، لوگوں تک خیر پھیلائیں، پہنچائیں، اور مجھے اپنے تجربات بتائیں. آپ کی بتائی ہوئی بات میں ٹرائل کروا کے آگے لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں. جس طرح مجھے کسی نے دیا میں نے آپ کو دیا، اس طرح فائدہ ہوتا ہے اور اس خیر کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہو. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، صحت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.